له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل سے سبھی احباب درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ آج پہلی بار سائیوال کے اس مضافاتی علاقہ میں چک نمبر 140 ہے، یہاں آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میزبان محفل عزیزم محمد آصف صاحب کا اور ان کے رفقا کا کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا موقع بخشا۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے نہایت خوبصورت انداز میں سنانے والوں کو محبت سے سنا۔ میرے عزیز نقیب محفل مولانا حافظ اسامہ نصیر اسلم صاحب، حضرت قاری محمد آصف رشیدی صاحب، مولانا محمد قاسم گجر صاحب اور دیگر احباب کو اللہ ان کا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، نصف شب سے زیادہ گزر گئی۔ آپ حضرات ابھی تک دل جمی کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کے اسی ذوق اور جذبے کو سلام پیش کرتے ہوئے مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ میری باتیں بڑی سادہ سی ہوں گی اور توجہ البتہ زیادہ چاہیں گی۔ آپ زیادہ توجہ سے مجھے سنیں گے، مجھے سنانے میں لطف آئے گا۔ میں سمجھوں گا کہ میں جو اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچا ہوں، غالباً 450 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، تو میرا سفر کسی ٹھکانے لگ گیا ہے اگر آپ توجہ سے سن لیں گے۔ اس وقت رات ہے۔ کیا ہے؟ سارے مجھے سنائیں نا یہ لفظ، پھر میں سناؤں۔ کیا ہے؟ میں اگر یہاں بیٹھ کے کہوں کہ رات ہے
اور میرے کچھ فاصلے پر ایک اور بندہ آ کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ دن ہے، اور ایک بندہ سامنے کھڑا ہو اور وہ کہے کہ تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم دونوں میں سے تو ایک غلط ہے، وہ یقیناً غلط ہے۔ اوکھی غلط نہیں کی تھی، میں کہوں رات ہے اور وہ کہے دن ہے، ہم میں سے تو ایک غلط ہوگا نا، ایک صحیح ہوگا اور ایک غلط ہوگا، اور جو سامنے بیٹھ کے کہے کہ تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو وہ یقیناً غلط ہے، اس کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں نے جو کہا کہ رات ہے تو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا۔ اب آج میں آپ کا قصور بھی نہیں، 1 بجنے والا ہے۔ حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا، حقیقت کے مد مقابل آ کر اس سے اختلاف رکھنا یہ فساد ہوتا ہے، اور ایسا شخص فسادی ہوتا ہے۔ ہم حقیقتوں کو بیان کرنے والے ہیں، ہم حقیقتوں کو بیان کیا کرتے ہیں۔ اچھا، میں جو کہوں کہ رات ہے اور ایک بندہ مجھے کہے آپ نے کہا رات ہے تو اس کی دلیل دیجئے، میں کہوں اندھیرا ہے، آسمان پہ نظر دوڑاؤ تو تارے چمک رہے ہیں، یہ میری اس بات پر دلیل ہے کہ اس وقت رات ہے۔ اور اسے کہا جائے کہ تو نے جو کہا دن ہے تو اس کی کوئی دلیل دے، تو وہ دلیل تو نہ دے، فقط اتنا کہہ دے تو دن نو مندا ہی نہیں۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو، پھر منو دسو نا بھی بیٹھے ہو۔ او کو کہے بھی تو دن نو مندا ہی، تو تے دن دا منکر ہے، تو میں کہوں گا میں دن کا منکر نہیں، دن مانتا ہوں جب ہوتا ہے۔ بولو نا تھوڑا جا میرے نال بولو، دن کو مانتا ہوں جب ہوتا ہے، اس وقت رات ہے تو رات کو رات کہوں گا، دن کو دن کہوں گا۔ حقیقتوں کو ماننے والے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، مولا بھی مانتے ہیں، امیر المومنین بھی مانتے ہیں، لیکن مصلی پہ جو حضور نے ابو بکر کو کھڑا کیا ہے، حقیقتوں کو تسلیم کرنا، حقیقتوں کو تسلیم کرنا یہ فساد، بولو نا میرے ساتھ تھوڑا سا بولو، فساد نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ چکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یہ قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہے مشکل تو بچاتا تو ہے۔ میری بات سمجھ آئی جی؟ سوئے ہوئے مجمع تھوڑا سا بول دو، میری بات آپ کی سمجھ شریف میں آئی کیوں نہیں آئی؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے جی، اس میں کوئی لچک رکھے تو وہ پھر بندہ مومن نہیں رہ سکتا، یہ رہ سکتا ہے اللہ۔ اور یہ ایسا ہے مسئلہ توحید، اسے اس طرح سے اپنی
گھٹی میں اور رگوں میں اتار لیجئے، یہ سمجھا کر اتار لیجئے خود کو کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی نے مار کھائی ہے اس مسئلے پر۔ اس ہر نبی کی ذات کے ساتھ قوم کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ کس وجہ سے مار کھائی ہر نبی نے؟ کہ وہ کہتے تھے اپنا ماتھا ایک کو جھکاؤ۔ حضور نے بھی یہی پیغام دیا کہ اپنا ماتھا، اس میں کوئی اختلاف رکھتا ہے؟ سنی تو اختلاف نہیں رکھ سکتا کیونکہ سنی سنت والا ہوتا ہے۔ سنی تو اختلاف نہیں رکھ سکتا کیونکہ سنی سنت، اس کے پیچھے دیکھیں نا پاور کیا ہے، پاور ہوتی ہے سنت۔ بولیے پاور ہے سنت، اور سنت کمزور نہیں ہوتی۔ میں جملہ بولنا پتری تو سمجھ آنا یا نہیں آنا؟ سنی کمزور نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی، سنی ضعیف نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی، اس لیے سنی ضعیف نہیں ہوتا۔ یہ ہوں گلاں رات 1 بجے دی نہیں ہیں، میں کی کر سکتا جو تہاڈے نال بھی پہلی ملاقات ہے۔ بہرحال میں جلدی بات آگے لیے چلتا ہوں، نکلتا ہوں زیادہ جملے آپ کے حوالے کرنے سے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بولیے۔ اور یہ بڑا ظلم ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رب میری سنتا نہیں ہے دعائیں، میں اس کے سامنے اس کو سمجھانے کے لیے، میرا آج تک اس طرح کا انداز نہیں رہا کہ میں کسی کو ڈنڈا برساؤں، میرا سمجھانے کا انداز یوں ہی رہا ہے کہ منت ہی کیا کرتا ہوں۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا نا، اس وقت کسی بڑے کو نہیں پتا تھا تو کس کیفیت میں ہے، سبحان اللہ۔ کسی پیر کو بھی پتا نہیں تھا تجھے کیا چیز چاہیے۔ وہاں جس نے تیری ضرورتیں بھی پوری کی ہیں نا، وہ دنیا میں بھی پوری وہی کرے گا۔ جس نے ماں کے پیٹ میں تجھے رزق پہنچایا ہے، دنیا میں آنے پر بھی وہی تجھے۔ اور دیکھیے تو صحیح، اس کی شان بے نیازی دیکھیے، اس کی شان ستاری تو دیکھیے، اس کی شان تو دیکھیے، وہ کیسا مالک ہے، کیسا خالق ہے۔ ماں کے پیٹ میں اس نے رزق پہنچانا تھا، رزق خون کی شکل میں تھا، خون ناپاک ہے، تو اس نے منہ کے ذریعے سے رزق نہیں پہنچایا، ناف کے ذریعے سے رزق پہنچایا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ میرے بندے کا منہ ناپاک نہ ہو جائے۔ اب کیسا وہ بدبخت ہے جو دنیا میں آنے کے بعد اس منہ میں وہ جو رب نے ماں کے پیٹ کے اندر ناپاک نہیں ہونے دیا، وہ دنیا میں آ کے ناپاک کرے، حرام مال سے کرے، تب اس کی ناشکریوں سے کرے۔ تب توحید یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں۔ ساری کائنات کو دینے والا اللہ ہے، داتا اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، معبود اللہ ہے، مسجد اللہ ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ایک میرا اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عقیدہ ختم نبوت یہ حقیقت ہے۔ بولو سنیو میرے نبی، ختم نبوت حقیقت ہے۔ یہ حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا۔ میرے آقا آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، یہ آخری امت، اس امت کے بعد امت کوئی نہیں۔ میرے آقا آخری نبی، میرے آقا کے بعد نبی، سارے بولو نبی ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ اب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا
हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों को फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, निक्शे पासे तरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्स और कमर है खजल, वो वसी खूबता है हमारा नबी, रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, नारे तकबीर। मेरे आका के बाद कोई नबी है? सारे बोलो, ऊंचा बोलो। इस अकीदे में लचक आ जाए तो बंदा मोमिन रह सकता है? नहीं रह सकता है बंदा मोमिन। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं, मेरे आका आखिरी नबी है और आका का मकाम सारी कायनात से बुलंद है। मेरे आका के रुतबे को कोई पहुंच सकता? हमारा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का, अल्लाह रखे एक तराजू, तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े में अल्लाह सारी कायनात को रखे, जमीनो जमा उसी पलड़े में, मकीनो मका उसी पलड़े में, शजरो हजर उसी पलड़े में, बर्रो बहर उसी पलड़े में, नबातात जमादात अर्जियात फल्कियात वो उसी पलड़े में, बैतुल्लाह बैतुल मामूर बैतुल मुक़द्दस उसी पलड़े में, उलमा सुलहा अत्किया नुजमा अंबिया आदम नूह इब्राहीम इस्माइल मूसा ईसा यहया ज़करिया नूह हूद याकूब ज़ुल्किफ़ल इलियास उसी पलड़े में। दूसरे पलड़े में अकेला आमिना का लाल हो। मेरा ईमान है, मेरा मसलक है, मेरा नजरिया है, मेरे आका का पलड़ा सारी कायनात से भारी होगा। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं, मेरे आका आखिरी नबी है और मकाम सारी कायनात से बुलंद है। मैं बहुत सारी बातें एक जुमला सिर्फ अर्ज कर देता हूँ, जो बाज़ोक हज़रात तशरीफ फरमा है उनके हवाले के जो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं। अल्लाह करे मेरी ये बात उन तक पहुँचे। मैं उनके दरवाजे पर, ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने किस पैगंबर को छोड़ा और किसके लिए छोड़ा? जरा ज़े तो सोचो, ख़त्म नबूवत के मुनकिरों, किसे छोड़ा, किसके लिए छोड़ा? हम ये तो ऐसा है कि हम मवाजना भी नहीं कर सकते, वो लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते मवाजने वाला। किसके लिए छोड़ा और किसे छोड़ा, किसका दामन पकड़ा और किसके दामन से जुदा हुए हो? इसने, मैं सिर्फ एक जुमला, ताकि अल्लाह करे उन तक बात पहुंचे और फायदा हो जाए मेरा भी, उनका भी, आपका भी। ये आपके हवाले में जुमला कर रहा हूँ, आप आगे पहुंचाइएगा। आप मुबल्लिग हैं, सारे मुबल्लिग हैं। इसने कहा मैं महदी हूँ, कभी इसने कहा मैं नबी हूँ, कभी किसने कहा मैं मसीह मऊद हूँ और कभी कहा मैं महदी हूँ। क्या कहा? मैं महदी हूँ। सीरत की किताबें उठा लीजिए, जितनी भी सीरत की किताबें हैं। मैं बड़ा एक नाजुक सा लतीफ सा नुक्ता अर्ज करने चला हूँ। सीरत की किताबें उठा लीजिए, तमाम सीरत की किताबों में हजरत मादी का तज़किरा लिखा है और किसी एक बात में भी ये नहीं लिखा हुआ कि हजरत मादी खुद कहेंगे मैं मादी हूँ। मेरी बात सुनिए, यमन के उलमा और शाम के सुलहा हज के मौका पर मताफ में पहचान लेंगे इमाम महदी को और पकड़ लेंगे कि हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, और वो अपना दामन छुड़ाएंगे, वो अपना दामन छुड़ाएंगे और दामन छुड़ाकर मदीना पहुंच जाएंगे। ये मदीना पहुंचेंगे पीछे ढूंढते हुए, मदीना से वो फिर मक्का में आ जाएंगे और तीसरी बार मक्का में मताफ वाली जगह पर जबरदस्ती वो बिठाकर यमन के उलमा और शाम के सुलहा हजरत इमाम महदी के हाथ पर बैत करेंगे। वो खुद नहीं कहेंगे कि मैं महदी हूँ।
اب یہ جو خود کہہ رہا ہے میں مادی ہوں، یہی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اور میری بات سمجھ آئی؟ میں نے پہلے یہ عرض کر دیا تھا کہ بڑا نازک سا جملہ ہے، پوری سیرت کی کتابوں میں اٹھا لیجئے، ایک کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت مہدی خود کہیں گے آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو میں مہدی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے آقا آخری نبی ہیں، اس پر اگر لچک آ جائے تو پھر بندہ مومن نہیں رہتا، اور یہ لچک آئے گی نہیں انشاءاللہ جب تک اس قوم کے سینے میں حضور کی محبت ہے۔ کفر اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ان کے سینوں میں حضور کی محبت ہے، اور یہ محبت انشاءاللہ نہیں نکل سکتی۔ کیا نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ وہ مجسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں، وہ مجسر زمین پر کے زیر زمین، مجھ کو تیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیے ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، کافی دنوں کے بعد پھر ذہن میں آیا، کہنے لگا ہوں، نماز فرض ہے، جنت ہے او تے بولو سارے دے۔ اچھا پڑھیاں وچوں 5% نہیں ہونی ہے۔ نماز پڑھی ہے، اپنی ایمانداری سے بتائیے نماز کیا ہے؟ سارے بولو تو عرض کرو کیا ہے؟ اس وقت جنہوں نے پڑھ لی، جنہوں نے نہیں پڑھی ان پر عشاء کی نماز فرض ہے۔ عشاء کی نماز فجر کی نہیں۔ ابھی کوئی بندہ اٹھے اور فجر کی نماز شروع کر دے، ہو جائے گی؟ جو بھی آنے والی ہے فجر ہو جائے گی۔ روزے فرض ہیں لیکن ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس مال آ گیا، بہت سا مال آ گیا، کروڑوں روپے آ گیا، زکوٰۃ نہیں۔ جب تک 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے، حکم میری یہ گلہ سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی ہے؟ جب تک 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی اور اچانک سے بہت سا مال آپ کے پاس آ گیا، حج فرض نہیں جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا۔ ذی الحج نہیں آتا۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، حج فرض ہے وقت اور مال آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے وقت اور مال آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ محبت مصطفیٰ فرض ہے، آپ کی سانس چل رہی ہے، حضور سے محبت فرض ہے۔ حضور سے محبت، بولیے بولیے، حضور سے محبت فرض ہے۔ اور محبت بھی کیسی محبت فرض ہے؟ پیارے آقا فوجیوں کی لائن چیک کر رہے ہیں، سبحان اللہ، مجاہدوں کی لائن چیک کر رہے ہیں۔ چیک کرتے کرتے ایک موقع پر پیارے آقا پہنچے تو پیارے آقا نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا بچہ اپنے پنجوں کے بل پہ اپنی ایڑیاں اونچی کر کے خود کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ پیارے آقا ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں بہت چھوٹا ہے، اسے گھر واپس بھیج دوں، پھر خیال آیا چلو کھڑا رہے، کسی زخمی کی پٹی کرنے کے کام آ جائے گا، کسی کو پانی پلانے کے کام آ جائے گا، کھڑا رہے۔ پیارے آقا آگے بڑھے تو دیکھا اس سے 2 سال کم 10 سال کا بچہ اپنے پنجوں کے بل پہ ایڑیاں اونچی کر کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں تو بہت چھوٹا ہے، گھر واپس چلا جا۔ حضور سے محبت کی بات بتانے لگا ہوں،
यार आका फरमाते हैं घर वापस चला जा। वो रो के कहता है या रसूलल्लाह घर जाके माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। या रसूलल्लाह आपने उसे इजाजत दे दी, फरमाया तुझसे बड़ा है। या रसूलल्लाह मेरा भाई है, फरमाया मैं जानता हूँ तुझसे बड़ा है। या रसूलल्लाह ये भी बात जानता हूँ मुझसे बड़ा है, लेकिन या रसूलल्लाह ये तो जिहाद पे जाने की बात है ना, बड़े छोटे की क्या बात है, ये तो जिहाद पे जाने की, जंग की जाने की बात है। या रसूलल्लाह है तो मुझसे बड़ा, ताकत में मुझसे ज्यादा नहीं है, बेशक आप मेरी और उसकी कुश्ती करा लें। प्यारे आका ने फरमाया ठीक है आ जा, मुआज तो भी आ जा, मुआवज तो भी आ जा। कुश्ती, और आपको पता है जब पहलवान आते हैं ना करीब एक दूसरे के कुश्ती करने के लिए, पहले जप्पी डालते हैं। जब जप्पी डालने की बारी आई, दोनों एक दूसरे के करीब आए, कैसा वो मंजर, कैसा वो मंजर। मैं अपने ज़ौक़ में कहा करता हूँ, प्यारे आका ने फरमाया सहाबा इन्हें देखो, अबू बकर उमर इन्हें देखो, हमजा इन्हें देखो, अली इन्हें देखो, ये तो हुजूर ने फरमाया ना इन्हें देखो। और मेरा तखय्युल ये है, मेरा विजदान ये है, रब ने भी कहा होगा फरिश्तों इन्हें देखो। तुमने कहा था इंसान ना बना, और मैंने नहीं कहा था कि जो मैं जानता हूँ इन्नी आलम मा ला तालमून, वो तुम नहीं जानते हो। अब दोनों करीब आए, जब भी डालने लगे तो छोटे ने बड़े के कान में कहा भैया तेरा तो काम बन गया, हुजूर ने इजाजत दे दी, अब ऐसा तो नहीं हो सकता हुजूर अपना हुक्मनामा वापस ले ले, तू जानबूझ के नीचे गिर जा, तेरा बिगड़ेगा कुछ नहीं, मेरा सब कुछ बन जाएगा। हुजूर से मोहब्बत की बात करने चला हूँ, हुजूर से मोहब्बत। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं जब बदर का मैदान सज गया तो मैंने देखा मेरी एक जानिब 10 साल का बच्चा, एक जानिब 12 साल का बच्चा। मैं परेशान हो गया इनके साथ, मैं क्या करूंगा। मेरे साथ को कड़ियल जवान होते, को बहादुर होते, को तगड़े होते जवान, ये दो बच्चे हैं। अभी ये मैं सोच ही रहा हूँ कि इधर से एक बच्चे ने मेरी कमीज खींची और कहता है चचा जरा ये तो बता अबू जहल कौन है। मैं अभी उसे कोई जवाब नहीं दे पाया, दूसरी जानिब से दूसरे बच्चे ने कमीज खींची, चचा उसे नहीं पहले मुझे बता अबू जहल कौन है। अरे तुम क्या करोगे, वो तो उस कौम का सरदार है, वो तो बड़ा है, उसके इर्द गिर्द बड़ा पैरा है, वो तो इस कौम का, इस उम्मत का फिरौन है, तुम क्या करोगे। कहने लगे चचा कसम खाई है, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी को। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं मैंने यूं उंगली का इशारा किया, वो फलां घोड़े पर, वो फलां घोड़े पर। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं मैंने यूं उंगली का इशारा किया, वो फलां घोड़े पर, वो ऊंची पग वाला। अभी मेरी उंगली वापस नहीं आई, ये दोनों अबाबील प्रवास कर चुके थे। एक ने जाके घोड़े की टांगों पे वार किया, घोड़ा गिरा, अबू जहल गिरा, दूसरा सीने पर बैठ गया, उसकी गर्दन सर, उसका सर तन से जुदा करने के लिए। और यही तो अबू जहल को दुख था कि मुझे किसी बड़े ने नहीं मारा, इस उम्मत के हुजूर के दो छोटे छोटे सिपाहियों ने मारा है। हुजूर से मोहब्बत फर्ज है, हुजूर से मोहब्बत फर्ज है, हुजूर से मोहब्बत फर्ज है, इसमें कोई तो राय नहीं हो सकती है। और मोहब्बत भी ऐसी, आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि मेरे साथ ऐसी मोहब्बत कर कि ऐसी मोहब्बत तुझे वालिदैन से भी न हो, मेरे साथ ऐसी मोहब्बत कर कि ऐसी मोहब्बत तुझे अपनी औलाद से भी न हो, मेरे साथ ऐसी मोहब्बत कर कि ऐसी मोहब्बत तुझे अपने माल से, अपनी जान से भी न हो। जान से बढ़कर, सब जानात से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत हो, इसलिए कि मेरे आका आखिरी नबी है, मेरे आका पूरी उम्मत के लिए ऐसे हैं, ऐसी जान से बढ़कर हैं कि हजरत थानवी ने लिखा, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा, उलमाए देवबंद के माथे का झूमर मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा। और है किसी के पास इश्क का तराजू तो हजरत थानवी के जुमले को तोले। हजरत थानवी लिखते हैं खुदकुशी के लिए आग में कोई छलांग लगाए हराम है, नहर में छलांग लगाए हराम है, लेकिन अगर आका हुक्म फरमाए छलांग लगा तो छलांग लगाना वाजिब है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, सर पे कफ सर बुलंद, सर पे कफ सर बुलंद, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना अल्लामा
میرے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے. آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری رنگ گزر سدرت المنتہا، تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو سلا میں گلا، تو کجا من کجا. میرے آقا جیسا کوئی بھی نہیں. تو کجا من کجا سمجھنا ہے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولروی انہوں نے لکھا تھا کتھے مہرے علی کتھے تیری شلا گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں. اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا انہوں دا نام ہے محمد پنجابی دے شاعر. وہ کہ اندر میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، جنہاں لوگی کلمہ پڑھ There's دیو no internet محمد connection ہو. right now because you're in airplane mode. میرے آقا جیسا کوئی بھی نہیں. اس بات کو ایشو بنا کر اگر کوئی مولوی امت میں فساد پیدا کرتا ہے تو وہ خالصتاً فسادی ہے، اس کی باتوں میں مت آنا. ایسا کوئی بھی بندہ نہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرے آقا جیسا کوئی اور نبی بھی ہے. میری باتیں سمجھ آئی کو نہیں آ رہی؟ میرے آقا جیسا کوئی اور نبی بھی نہیں. یہ حقیقت ہے اور حقیقت کو ماننے والا ہی مومن ہوتا ہے. اگلا جملہ عرض کر رہا ہوں، حضور جو اعلیٰ ہیں، یہ بڑی توجہ سے سننے والا جملہ، بڑی توجہ سے سننے والا جملہ. ایک بندہ کہے حضور کی داڑھی اعلیٰ، توجہ جاگ رہے ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں وہ ماشاءاللہ جو سو رہے ہیں. ایک بندہ جو کہے، توجہ ہے، ایک بندہ جو کہے حضور کی داڑھی اعلیٰ، پگڑی اعلیٰ، لباس اعلیٰ، پسینہ اعلیٰ، کرینہ اعلیٰ، حضور کا چہرہ مبارک بولیے بولیے اعلیٰ، حضور کی آنکھیں اعلیٰ، حضور کے لب اعلیٰ، حضور کا پسینہ. ایسے کسی کا پسینہ ہو سکتا ہے؟ میرے پسینے سے تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، بدبو آتی ہے. میرے آقا کا پسینہ ایسا ہے کہ حضرت عائشہ مکہ کی عورتوں کے پاس جاتی ہیں اور مکہ کی عورتیں پوچھتی ہیں عائشہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں خوشبو نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا پسینہ ہے. حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے پہنچتے ہیں. پہلے سے نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ادھر سے جب آتے ہیں دروازے میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. خوشبو بتاتی ہے، بعض پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کس عطاری سے لی ہے؟ یہ خوشبو کس عطار سے لی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں یہ خوشبو کسی عطاری سے نہیں ملتی. کہاں سے لی ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں رہا ہوں، حضور کی خدمت کرتا رہا ہوں. حضور کو پسینہ آتا تھا، وہ پسینہ میں ایک ڈبیا میں جمع کرتا تھا، وہی لگا کے آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آپ کسے کی سبحان اللہ میں نے عرض میں یہ کرنے چلا تھا. حضور کا پسینہ اعلیٰ، چہرہ ہے ایسا کسی کا؟ ہے ایسا؟ ایک ایسا چہرہ. حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہیں پیارے آقا کے گھر، اپنے ابا کے گھر دستک دی. حضور باہر تشریف لائے، سلام، سلام کا جواب ہوا، دروازے سے واپس ہو گئی. پیارے آقا پوچھتے ہیں فاطمہ کام تو بتاؤ، کام کیا تھا؟ آئی اور سلام کیا واپس پلٹ گئی. حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا جی 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، اور پہلے بھی جب بھوک لگتی ہے نا، پیاس لگتی ہے، بھوک جب تنگ کرتی ہے، اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے، تو اٹھتی ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں، بھوک ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کسی کا چہرہ؟ چہرہ ہے نا ایسا. آنکھیں کیسی؟ آنکھیں کیسی؟ حضرت حسان ممبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنائی. آنکھیں کیسی؟ آنکھیں کیسی حضور کی؟ آقا فرماتے ہیں جسے میں نے دیکھا یا جس نے مجھے دیکھا
اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی. ایمان کی حالت میں جس نے مجھے دیکھا یا جسے میں نے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ. اور اسی پر بس نہیں، آگے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا یا جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا. اس ٹائم انجن جی ہو جائے تھے بڑی. مرانی اور مرانی، جس نے مجھے دیکھا یا جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ. میرے آقا کا حسن ایسا. میں جملہ یہ عرض کرنے چلا تھا، اگر کوئی بندہ یہ کہے حضور کا حسن اعلیٰ، زلف اعلیٰ، پسینہ اعلیٰ، نگاہیں اعلیٰ، اپنی ایمانداری سے یہ بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے، اس لیے جاگتے رہنا. کوئی بندہ یہ کہے حضور کا حسن اعلیٰ، پسینہ اعلیٰ، زلف اعلیٰ، چہرہ اعلیٰ، وجود اعلیٰ، سینہ اعلیٰ، پاؤں مبارک اعلیٰ، لباس اعلیٰ، پگڑی اعلیٰ، داڑھی اعلیٰ، حضور کی آنکھیں اعلیٰ، حضور کی کتاب اعلیٰ، شریعت اعلیٰ، یار نہیں اعلیٰ، ازواج نہیں اعلیٰ، بنات نہیں اعلیٰ، ایسا بندہ مومن ہو سکتا ہے؟ جی جب رب نے اعلیٰ چیزیں دی ہیں، بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا، ہر اعلیٰ چیز کو چنا. میں یوں اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی خاموشی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اگر رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور زلف اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور پسینہ، زینہ، کرینہ، مدینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا. تو پھر یہ بھی ماننا اگر رب کے خزانے میں کوئی اور بیٹیاں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور بیویاں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں کوئی اور یار اعلیٰ ہوتے وہ بھی مصطفیٰ کو دیتا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور کی ذات بھی اعلیٰ، حضور کی جماعت بھی اعلیٰ، حضور کی ذات بھی اعلیٰ، حضور کی جماعت بھی اعلیٰ، ابو بکر بھی اعلیٰ، عمر بھی اعلیٰ، عثمان بھی اعلیٰ، علی بھی اعلیٰ، معاویہ بھی اعلیٰ، طلحہ بھی اعلیٰ، سعد بھی اعلیٰ، سعید بھی اعلیٰ، عبد الرحمن بھی اعلیٰ. جو حضور کی محفل میں آ گیا ہے، ایمان لا گیا ہے، وہ سارے کے سارے. آپ اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑائیں نا، آپ کے معاشرے میں ڈاکٹر بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، مستری بھی ہیں، استاد بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، مزدور بھی ہیں. میں تسی جانتے رہنے ہو، میں آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. آپ کے معاشرے میں مولوی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، مستری بھی. ہر طبقے میں چنگے بھی ہوندے نے تے ماڑے بھی جی چنگے بھی ہوندے نے تے ماڑے بھی ہوندے. ڈاکٹراں وچ چنگے بھی نے تے ڈاکٹراں وچ ڈاکٹر بھی ہیں نے تے ڈاکو بھی ہیں. معذرت نال کوئی صاحب بیٹھنے تے ناراض نہ ہو. پولیس والے وچ چنگے بھی ہیں نے تے ماڑے. مولویاں وچ تسی کہو گے سارے ہی ماڑے. چنگے بھی ہیں نے تے ٹیچراں وچ چنگے بھی ہیں نے، مستریاں وچ چنگے بھی ہیں. اللہ پاک معافی دے وے. یہو جے بھی ہیں نے بھی کام کرا رہے ہو نا تسی مستریاں دا تے کولے جا کے کھڑا ہو جائے نا کام کرانے والا مالک، کہ وہ مزدور جڑا اٹاں نو پانی لا رہے انہیں پھر اٹاں نو نہیں لانا، انہیں اس انداز وچ پانی لانا بھی یہ تے نکلے دا. چنگے بھی ہیں نے تے ماڑے، ٹیچراں بھی چنگے بھی ہیں نے. میرے مشاہدے میں ہے ایسے ایسے بھی حضرات دیکھے ہیں کہ کلاس کا پیریڈ شروع ہو گیا اور انہوں نے بچوں کو کہا کہ تم یہ صفحہ پڑھو، اور خود تسبیح لے کے پھرنا شروع ہو گئے کہ میں تو بڑا ذکر کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں. میاں اس وقت تیرا وہ ذکر نہیں، اس وقت بچوں کو انگلش پڑھانا ذکر.
میری گل سمجھ آ رہی تو نہیں آ رہی؟ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر اس وقت تیرا یہ تھے 12 چنگے بھی ہیں نے تھے میرا جملہ بڑا سادہ جو ہے کہ اس نو تھوڑا جا بخیلی تو پاک کر کے سنے ہو بولے ہو جتنے بھی حضرات بیٹھے نے سٹیج تے بیٹھے نے یا سامنے بیٹھے نے میں باقی سارے جملے تو انہوں معاف کیتے اس جملے نو ذرا ستھرا کر کے سن لوے ہو ہر طبقے چنگے بھی ہیں نے ماڑے بھی ہیں نے مولویاں میں چنگے بھی نے ماڑے بھی نے ڈاکٹراں میں چنگے بھی نے ماڑے بھی نے پولیس والیاں میں چنگے بھی نے ماڑے بھی نے مستریاں میں چنگے بھی نے ماڑے بھی نے حضور دی جماعت ایو دی جماعت ہے جدے وچ سارے چنگے ہی چنگے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نبی کی ساری جماعت اعلیٰ نبی کی ساری نبی کے سارے صحابہ نبی کے سارے صحابہ نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ کردار صحابہ سیاست صحابہ سوچ صحابہ انداز صحابہ نعرہ تکبیر کئی بزرگ حضرات بھی تشریف فرما ہے حضرت مولانا قاری امین صاحب بھی ہے اور ان کے صاحبزادے مولانا طاولہ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور حضرات بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے میں سب کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ سارے ہی چنگے نے بولو نہیں یار بولو صحابہ سارے چنگے کیونکہ حضور دے شاگرد نے نا حضور دے مقتدی نے نا حضور دے پیچھے نمازاں پڑھن والے نے نا حضور دے شاگرد نے نا ہے بات محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا میں ادیم کروں گا بچر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا فردوس کی اینا چپتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا دھرتی کے سب سینے پر ہر آثار صحابہ کا جاہد مگر اور خیبر میں کچھ دے گی سار صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا نعرہ تکبیر خلافت راستہ خلافت راستہ نعرہ تکبیر یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے صحابہ بھی اعلیٰ ہیں اہل بیت بھی اعلیٰ بولیے 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 صحابہ بھی اعلیٰ ہیں اہل بیت بھی اور اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی ہوتی ہے کون ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے تو پھر بچے ہوتے ہیں حضور کا گھرانہ بھی اعلیٰ حضور کی بیویاں بھی اعلیٰ حضور کی بیٹیاں بھی اعلیٰ جتنے نئے سننے والے ہیں میں آج سارے لفظ نئے سننے والوں کے حوالے کیے جا رہا ہوں کسی بھی جماعت کو کوئی رکن ہونا وہ اپنی جماعت کے لیڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کرتا کسی بھی جماعت کا کوئی رکن ہے مذہبی جماعت کا ہے یا سیاسی جماعت کا ہے وہ اپنے لیڈر کے گھرانے پر حملہ نہیں کرتا اور حضور کا امتی کوئی کہلائے اور وہ حضور کے گھرانے پہ حملہ کرے تو یہ جھوٹا ہے بدبخت ہے حضور کی ساری بیویاں اعلیٰ بڑا قیمتی جملہ آگے لیکن منو دکھ ہو رہے کہ میں تو انہوں دیر لگا بڑا قیمتی جملہ آگے اور کی تسی یاد رکھو گے جب زلیخا نے حضرت یوسف کی قمیض کو پکڑا سن رہے ہو مچھلکیاں پیش کرنے کا آدمی جب زلیخا نے حضرت یوسف کی قمیض کو پکڑا آپ نے علماء سے سنی ہوگی بات کہ قمیض پھٹ گئی حضرت یوسف جب دوڑ رہے تھے اس نے پیچھے جب پکڑ لیا تو قمیض صرف پھٹی نہیں قمیض کا وہ ٹکڑا پھٹ کر علیحدہ ہو کر زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا زلیخا کے حضرت یوسف آگے نکل گئے قمیض کا وہ ٹکڑا پھٹ کر جدا ہو کر علیحدہ ہو کر زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا اللہ یہ کیا ماجرا ہے اللہ فرماتے ہیں غلط ارادے سے ہاتھ لگانا نبوت کے لباس کو ناپاک ارادے سے ہاتھ لگانا نبوت کے لباس کو تو
میری غیرت نے برداشت نہیں کیا، جہاں ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا اب وہ ٹکڑا نبوت کے لباس کا حصہ رہے۔ میری غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ اب وہ ٹکڑا نبوت کے لباس کا حصہ رہے۔ عائشہ کتنی پاک ہے جسے نبوت کا لباس بنائے رکھا۔ ان کی اگلا جملہ عرض کرتا ہوں، رب نے ایک لمحے کے لیے بھی یوسف کو زلیخا کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دیا۔ کوئی میرا سویا ہوا مجمع، میرا خاموش مجمع، ایک لمحے کے لیے بھی رب نے، ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی میرے رب نے اپنے پیغمبر یوسف کو زلیخا کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دیا۔ ایک لمحے کو بھی زلیخا کے بستر پر یوسف کو بیٹھنے نہیں دیا۔ جنہیں کو بولن کی طاقت ہے وہ بولنا۔ یوسف کو ایک لمحے کے لیے، زلیخا کو ایک لمحے کے لیے یوسف کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیا۔ حضرت یوسف کو ایک لمحے کے لیے زلیخا کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیا اور اپنے محبوب کو آخری دم تک عائشہ کے بستر سے اٹھے۔ آخری دم تک عائشہ کے بستر سے یہ ساری حقیقتیں ہیں، یہ ساری کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ مجھے کوئی مانے یا نہ مانے اس سے انکار نہیں کر سکتا، حضرت عائشہ کو کوئی مانے یا نہ مانے اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں، یہ ساری حقیقتیں ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ ذات بھی اعلیٰ، جماعت بھی اعلیٰ، حضور کی بات بھی اعلیٰ، حضور کا گھرانہ بھی اعلیٰ، فاطمہ بھی اعلیٰ، حسن بھی اعلیٰ، حسین بھی اعلیٰ، حسن بھی اعلیٰ، حسین بھی، فاطمہ بھی، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت کے راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، مٹی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر شفر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی بھی تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے کجڑ والی، جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر، رات منگدی لمبی زہرا، یادی ملکہ بطول زہرا، طہارت آنگا اصول زہرا، اسما حسین دے حبداران دا سلام کر لے قبول زہرا۔ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں۔ حضور کی بیٹی زینب بھی اعلیٰ، حضور کی بیٹی ام کلثوم بھی اعلیٰ، حضور کی بیٹی رقیہ بھی اعلیٰ، حضور کی بیٹی فاطمہ کی بھی اعلیٰ، حضور کا داماد علی بھی اعلیٰ، حضور کا دوہرا داماد عثمان بھی اعلیٰ۔ بلکہ ایک پنجابی جو جملہ نہ کہا جی سیدھے راضی ہو گئے، حضور دے سورے بھی اعلیٰ، حضور دے پیکے بھی اعلیٰ، حضور دے سورے بھی اعلیٰ، حضور دے پیکے بھی اعلیٰ، سوریاں نو بھی منو، پیکیاں نو بھی منو۔ اور حضرت علی نے اپنے بچیاں دے جڑے سورے بنائے انہاں نو بھی منو۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی عمر نو دتی ہے انہوں بھی منو۔ سبحان اللہ جی میں صدقے جاواں تہاڈی خاموشی تو یا تہاڈے سنن دے انداز تو
آج کوئی اپنے گوانڈی نو نہیں آکھ سکتا تو اے رشتہ فلان جگہ تے کیوں دیتا ہے. کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ تسی اپنی گوانڈی نو کہہ سکتے ہو تو اے رشتہ کیوں دیتا ہے؟ انہیں کہنا تو ماما لگتا دی میری میں جنوں مرضی دے ماں پتر میرا میں جدھر مرضی برات لے کے جانا تو ماما لگنا. تو گوانڈی نو تو نہیں پوچھ سکتا. علی نو پوچھتا ہے عمر نو دی کیوں دیتی ہے؟ گوانڈی نو تو نہیں پوچھ سکتا. حضرت علی نو پوچھتے ہو. حضرت علی نے اپنی بیٹی دی ہے حضرت عمر کو. ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی، حضرت حسین کی بہن. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی زارا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ. یہ ساری حقیقتیں ہیں. یہ ساری حقیقتیں ہیں. ہم حقیقتوں کو ماننے والے ہیں، ہم حقیقتوں کا پرچار کرنے والے ہیں. پتنی کتنے لانا ہے.